بسم اللہ الرحمن الرحیم احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل احب الاعمال الی اللہ، تمام اعمال میں سے سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے ادومها، جس پر ہمیشگی کی جائے۔ ادومها جو اعمال میں دائمی ہو۔ تمام اعمال میں سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، جو اعمال میں دائمی ہو۔ وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ کم ہو۔ اعمال عمل کی جمع ہے۔ ادوم یہ اسم تفضیل ہے، باب نصرہ سے دام یدوم دواماً، ہمیشہ رہنا۔ قل صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ماضی معروف ہے، باب ضرب سے قل یقل قلۃ، کم ہونا۔ اس حدیث کا سبب ورود یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر داخل ہوئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک عورت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ یہ فلانا عورت ہے جس کے نماز کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ عبادت گزار ہے، اس طرح نوافل پڑھتی رہتی ہے، اتنی نوافل پڑھتی رہتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رک جاؤ، تم پر وہی اعمال لازم ہے جس کی تم طاقت رکھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام عملوں میں زیادہ محبوب عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، اگرچہ وہ کم ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر ایک دن میں 100 رکعت نوافل پڑھے اور دوسرے دن 2 رکعت نوافل بھی نہیں پڑھتا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں لیکن ہمیشہ پڑھے، اس کو معمول بنائے۔ یہ مطلب ہے حدیث کا کہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس پر ہمیشگی کی جائے۔ تو یہ حدیث کا مختصر مطلب ہے۔ ترکیب کرتے ہیں، احب الاعمال الی اللہ۔ احب مرفوع لفظاً اسم تفضیل مضاف ہے، الاعمال مجرور لفظاً مضاف الیہ، الی جار اللہ مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق احب اسم تفضیل کے اسی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اب احب اسم تفضیل اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر یہ ہوا مبتدا، یہ مبتدا ہوا۔ آگے ادوم مرفوع لفظاً اسم تفضیل مضاف ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل ہے، آگے ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ ہے۔ اس میں تفضیل اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوا شبہ جملہ ہو کر یہ ہوا خبر۔ اس میں تفضیل اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ ہوا خبر، اور یہ مبتدا ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے یہ واو مبالغہ ہے، واو للمبالغہ، مبالغہ کے لیے۔ ان وصلیہ شرطیہ، قل فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور اس کی جو جزا ہے وہ محذوف ہے، فہو احبھا، فہو احبھا۔ تو فا جزائیہ ہوا مرفوع محلاً مبتدا، احب مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جزا، اور یہ شرط ہے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ خبریہ ہو گیا۔ اور بعض علماء اس کی ترکیب اس طرح کرتے ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ، یہ تو اسی طرح مبتدا ہو گیا، احب مضاف، الاعمال مضاف الیہ، اور الی جر اللہ مجرور لفظاً، جار مجرور میں کر متعلق احب اسم تفضیل کے۔ اب احب اسم تفضیل اپنے فاعل اور مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ اسی طرح مبتدا ہو گیا۔ پھر ادوم مرفوع لفظاً اسم تفضیل مضاف ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً ذو الحال ہے، اور یہ ہا ضمیر مضاف الیہ ہے۔ پھر آگے یہ واو حالیہ ہے،
ان وصلیہ زائدہ ہے. قل فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہے، اس کی جزا محذوف ہے. فہو احبھا، فا جزائیہ ہوا مبتدا، احبھا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہے. تو ہوا مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جزا ہے، اور قل شرط ہے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر یہ حال ہوا. ادوم کے اندر ہوا ضمیر ذوالحال سے، اب ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل ہوا ادوم اسم تفضیل کا. اب ادوم اسم تفضیل مضاف اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر یہ پورا خبر ہوا، خبر. اور احب الاعمال الی اللہ یہ مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا. افضل الصدقۃ، افضل صدقہ یہ ہے ان تشبع کہ آپ سیر کر دے کبدا جائعا کسی بھوکے جگر کو. افضل صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھوکے جگر کو سیر کر دیں، یعنی اس کو کھانا کھلا دیں، یعنی کسی بھوکے جاندار کو آپ کھانا کھلا دیں، یہ افضل صدقہ ہے. یاد رکھنا یہ حدیث تمام حیوانوں کو، مومن کو، کافر کو، معصوم کو، بولنے والے کو، نہ بولنے والے کو، یاد رکھنا سب کو یہ شامل ہے. تو کسی بھی بھوکے جاندار کو کھانا کھلانا یہ افضل صدقہ ہے. افضل تو اس میں تفضیل ہے. تشبع یاد رکھنا اشبع یشبع اشباع باب فعل سے. تشبع صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، مضارع معروف ہے اور باب افعال سے ہے. اشبع یشبع اشباع سیر کرنا، کھانا کھلانا. کبدن جگر کو کہتے ہیں، اس کی جمع اکباد آتی ہے. جائعا یہ اس میں فاعل ہے، جاع یجوع جوعا باب نصر سے بھوکا ہونا. ترکیب کرتے ہیں. افضل مرفوع لفظاً مضاف، الصدقۃ مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوا مبتدا. آگے ان ناصبہ ہے جو فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، تو ان ناصبہ ہے. تشبع فعل ہے، اس کے اندر انت ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل ہے. کبدن منصوب لفظاً موصوف، جائعا منصوب لفظاً صفت، موصوف صفت مل کر یہ مفعول بھی ہے تشبع فعل کے لیے. اب تشبع فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مصدر، ان فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتے، بتاویل مصدر یہ پورا خبر ہوا. اور افضل صدقۃ یہ مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تو ان نے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیا، تب ترجمہ ہو گیا افضل صدقہ یہ افضل صدقہ ہے تمہارا کسی بھوکے جگر کو کھانا کھلانا. آگے پڑھتے ہیں. منہومانی لا یشبعانی، دو حریص ہیں، دو لالچی ہیں، لا یشبعانی کہ وہ سیر نہیں ہوتے، یعنی ان کا پیٹ نہیں بھرتا. منہوم فی العلم ایک حریص علم میں ہے، لا یشبع کہ وہ سیر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا. منہو کس سے؟ علم سے، تو ہو ضمیر علم کی طرف لوٹ رہا ہے. ایک حریص علم میں ہے، لا یشبع منہو کہ وہ سیر نہیں ہوتا علم سے. ومنہوم فی الدنیا اور ایک حریص دنیا میں ہے، لا یشبع منہا کہ وہ سیر نہیں ہوتا منہا دنیا سے. تو حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ دو لالچی ہیں جو سیر نہیں ہوتے، جن کا پیٹ نہیں بھرتا، یعنی جو قناعت نہیں کرتے. ایک علم کا حریص ہے، علم کا لالچی ہے کہ علم سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، علم سے وہ سیر نہیں ہوتا، بس علم کی زیادتی کے طلب میں لگا رہتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قُل رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کرو. تو وہ بس علم کی زیادتی چاہتا ہے، اور علم کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. جیسے وفوق کل ذی علم علیم، تو علم سے اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، کیونکہ علم کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اور ایک دنیا کا لالچی ہے جو دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، دنیا کے مال کے پیچھے، جاہ و مرتبے کے پیچھے، دنیا سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ پیاسا آدمی ہے، جب وہ پانی کو دیکھتا ہے
تو اس کا پیاس اور بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسا ہی یہ دنیا کے پیچھے جو لگا رہتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بنی آدم کو اگر ایک وادی سونے کی بری ہوئی عطا کی جائے تو وہ چاہے گا کہ مجھے دوسری وادی مل جائے سونے کی بری ہوئی، جب دوسری اس کو عطا کی جائے تو وہ تیسری چاہے گا، تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ہاں اس کا مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے، یعنی جب مر جائے تبھی اس کا پیٹ بھر سکتا ہے، ویسے نہیں۔ تو منہومانی لا یشبعانی، منہومانی یہ اس میں مفعول تثنیہ ہے، منہوم، یہ باب سمع سے نہیما ینہم نہامتن سے لالچی ہونا، حریص ہونا۔ اور یاد رکھنا باب سمع سے یہ لازم ہے، اب اس کا یہ جو اس میں مفعول آیا ہوا ہے تو یاد رکھنا یہ شاذ ہے۔ لا یشبعان یہ بھی باب سمع سے، شبیع یشبع شبعا اور شبعا سیر ہونا۔ لا یشبعان یہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہے، مضارع نفی معلوم سے ہے۔ ترکیب کرتے ہیں، منہومانی مرفوع لفظاً مبتدا، لا نفی یشبعان فعل، یہ الف ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہوا خبر، جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر۔ اور منہومان مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ منہوم فی العلم لا یشبع منہ، منہوم مرفوع لفظاً اس میں مفعول، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا نائب فاعل، فی جارا العلم مجرور لفظاً، جار مجرور میں کر متعلق منہوم اس میں مفعول کے، منہوم اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ ہوا مبتدا، لا نفی یشبع فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، من جارہ مجرور محلاً جار مجرور میں کر متعلق یشبع فعل کے۔ اب یشبع فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہوا خبر، اور منہوم فی العلم یہ مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا، واو حرف عطف، منہوم مرفوع لفظاً اس میں مفعول، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا نائب فاعل، فی جارہ دنیا مجرور تقدیراً، جار مجرور مل کر متعلق یہ منہوم اس میں مفعول کے، اب منہوم اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ ہوا مبتدا، لا نفی یشبع فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، من جارہ مجرور محلاً جار مجرور مل کر متعلق یشبع فعل کے۔ اب یشبع فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہوا خبر، اور منہوم فی الدنیا مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔